تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں وضو کیا تھا. ثم قال، پھر فرمایا تھا من توضأ مثل هذا الوضوء، جس نے اس وضو کی طرح وضو کیا، ثم اتى المسجد، پھر وضو کے بعد وہ مسجد میں آیا، فرکع رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، ثم جلس، پھر وہ بیٹھا رہا، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے گزرے ہوئے گناہ بخش دیے گئے. حدیث کیا ہے؟ حضرت عثمان کے غلام نے وضو کا پانی حضرت عثمان کے سامنے پیش کیا، اس حالت میں کہ حضرت عثمان ایک اونچی جگہ پر چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے. جب انہوں نے پانی دیا تو حضرت عثمان نے وضو کیا. 2 لفظ ہے، فتوضأ فاحسن الوضوء، وضو کیا اور اچھے سے وضو کیا. اچھے سے وضو کرنے کا مطلب کیا؟ 10 بار ہاتھ دھویا، 7 بار پاؤں دھویا، 25 بار کلی کیا. اچھے سے مطلب کیا ہے؟ فاحسن الوضو کا مطلب وضو سنت کے مطابق کیا، وضو میں کسی بدعت کی شمولیت نہیں کی، وضو کو منمانی نہیں کیا، وضو آدھا ادھورا نہیں کیا، بلکہ وضو کیا مکمل کیا، سنت کے مطابق کیا. 3 بار کرنا ہے تو 3 ہی بار کیا، 4 بار نہیں کیا. سر کا مسح 1 بار کرنا ہے تو 1 ہی بار کیا، 2 بار نہیں کیا. کیونی تک ہاتھ دھونا ہے تو پورا کیونی دھویا، اس سے کم نہیں دھویا. ٹخنوں تک پاؤں دھونا ہے تو ٹخنوں تک پاؤں دھویا، ٹخنا سوکھا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ رگڑ رگڑ کر مل مل کے دھویا پورے طور سے، تاکہ جس حصے جسم کو وضو میں دھونا ضروری ہے اسے اچھے انداز میں دھویا. پھر اس کو بھی یاد رکھیے، وضو عام طور سے اچھے انداز میں لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں غلو کرتے ہیں. 3 بار کے بجائے 4 بار دھوتے ہیں، 5 بار دھوتے ہیں. اور ایسے لوگ بیٹھے ہیں آدھا گھنٹہ وضو کرتے ہیں، 10 بالٹی اس کے پانی گر جاتا ہے، پھر بھی وضو مکمل نہیں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اچھا سے وضو کر رہے ہیں. یہ اچھا وضو نہیں ہے. 1 لوٹا پانی سے بھی آپ کا اچھا وضو ہو سکتا ہے. اچھا وضو کرنے کے لیے 10 بالٹی پانی گرانا نہیں ہے، اور کئی بار دھونا نہیں ہے. 1 بار دھونا فرض ہے، 2 اور 3 بار دھونا سنت ہے. 4تھے بار سیکھی اجازت نہیں ہے. پھر سر کا مسح اگر ہم کو کرنا ہے، احسن الوضو میں کیا شامل ہے؟ اچھے طرح سے وضو کیا تو سر کا مسح من بمبت الشعر، بال کے اگنے کی جگہ سے گردن تک ہم لے آئیں گے اپنے ہاتھ کو، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو واپس لائیں گے، پھر یہاں لے کے آئیں گے. یہ مسح ہے، اسی پر اکتفا ہے. اگر آپ نے وضو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے گردن کو کاٹنا اور چھانٹنا شروع کیا، مسح الرقبہ بدعہ، گردن کی مسح بدعت ہے. اگر آپ نے گردن کا مسح کرنا شروع کر دیا کہ گردن پہ پانی پہنچا رہے تو گناہ کا کام تھوڑے ہے، یہ احسن الوضو کے خلاف کام ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر آدمی ایسے تراش خراش آدمی کرتا رہتا ہے. بھئی یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ نے وضو کیا، ہاتھ دھلے ختم ہو گیا، پھر ایسا لے آئیے، پھر ایسا لے آئیے. یہ تماشا ہوتا ہے، یہ بدعت ہے، یہ وضو میں طریقہ شامل نہیں ہے. تو احسن وضو کے خلاف کام ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وضو کیا اور اچھا وضو کیا. اچھا وضو وہی ہوتا ہے جس کو احسن عمل کہا گیا. اچھا عمل وہی ہوتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شامل ہوتی ہے. تو کہا جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا. اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان نے کہا، انہوں نے وضو کیا اور کہا اسی جگہ پر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور پھر فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ من توضأ مثل هذا الوضوء. ایک تو اللہ کے نبی کا قول بتلایا، عمل بتلایا، خود کر کے بتلایا، اور اس کے بعد حدیث سنائی. 4 کام اس میں یاد رکھیے گا. من توضأ مثل هذا الوضوء، جس کسی نے اس طرح وضو کیا. کس طرح؟ جس طرح اللہ کے نبی نے وضو کیا ویسا وضو کیا. یاد رکھیے گا، اگر اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف وضو کیا تو گیا.
کہتے ہیں گیل بھاس پانی میں، سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ جب وضو آپ کا درست نہیں ہوگا، نماز آپ کی صحیح کہاں سے ہوگی؟ اس لیے نماز کی درستگی کے لیے وضو آپ کا ضروری ہے، اور وضو کی ضروری کے لیے غسل آپ کا ضروری ہے۔ اب ناپاک ہے، وضو کر کے نماز پڑھے گا نہیں ہوگا۔ جسم کو پاک رکھیے گا پھر وضو کیجیے گا، وضو کر لیے گا پھر نماز پڑھیے گا۔ تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہوتا، اچھے طریقے سے وضو۔ کیسا وضو؟ من توضأ مثل هذا الوضوء، جس نے اسی طرح وضو کیا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ جس آپ نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، ٹھیک اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک اسی طرح وضو کرو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے، پہلا کام۔ دوسرا، ثم اتى المسجد، پھر وہ مسجد آیا۔ اس اندازہ ہوتا ہے کہ گھر سے وضو کر کے آنا چاہیے۔ وضو کیا پھر مسجد آیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ گھر سے وضو کر کے آنا چاہیے۔ مسجد میں پانی کا انتظام ایمرجنسی کے طور پہ ہوتا ہے، یہ الگ سی بات ہے، گھر میں پریشانی ہے، دقت ہے تو مسجد میں اسی لیے انتظام کر دیا تھا۔ لیکن اگر ثواب کمانا ہے تو وضو کیجئے اور مسجد کے طرف آئیے، ہر قدم پر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضو کیا، ثم اتى المسجد، پھر وہ مسجد آیا، دو کام ہو گیا۔ تیسرا، فرکع رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ دخول مسجد ہے، داخلہ مسجد۔ مسجد جب آئیے تو 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، بغیر پڑھے بیٹھنا نہیں چاہیے، 2 رکعت پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اگر مسجد میں آپ داخل ہو رہے ہیں اور جماعت شروع ہو رہی ہے، آپ کے حدیث میں 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا ہے؟ نہیں، چھوڑیے اس کو، کیونکہ بریانی کے سامنے سلاد کا کام نہیں ہوتا ہے۔ فرد کو چھوڑیے گا، سنت میں لگے ہوئے، اور بطور خاص دیکھا ہے فجر کی نماز میں 1-2 رکعت چھوٹ جائے پرواہ نہیں ہے، لیکن سنت تو پہلے ہم پڑھیں گے۔ نہیں، جس نے وضو کیا پھر مسجد آیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھا، ثم جلس، پھر بیٹھا رہا۔ کیا مطلب؟ انسان جب مسجد میں بیٹھتا ہے نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے وہ آدمی گویا نمازی میں شامل ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز میں محو تھے، مشغول تھے، حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ، نام النساء والصبیان، بچے بھی سو رہے ہیں، عورتیں بھی سو رہی ہیں، چلے نماز پڑھا دیجیے۔ تو آپ نے نماز پڑھائی اور کہا کہ جتنا دیر تم لوگ انتظار میں تھے اتنا دیر تو نماز ہی میں تھے، تمہارا نقصان کیا ہوگا؟ لیکن آج کیا ہے، مسجد میں آدمی کو مچھر کاٹتا ہے، کچھ مچھی لگی رہتی ہے، دنیا بھر کے پروگرام میں گھنٹوں گھنٹوں گزر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن مسجد میں اگر تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، خطبہ تھوڑا لمبا ہو گیا، درس میں تھوڑا سا وقت لگ گیا، امام کے آنے میں کچھ وجہ ہوئی، کسی وجہ سے کچھ صفائی کے انتظام میں دیری ہو گئی، آدمی سارا بخار مسجد میں اتارتا ہے، گھر کا سارا غصہ مسجد میں لا کے رکھتا ہے، گھر میں تو بھیگی بلی بنا بیٹھا رہتا ہے اور مسجد میں اپنا آپ کو شے بنتا ہے۔ کیا کہا؟ نہیں، فرکع رکعتین، مسجد آیا، 2 رکعت پڑھا، ثم جلس، پھر بیٹھا۔ یہ 4 کام کیا تب اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزرے ہوئے سب گناہ معاف۔ کتنا آسان، گھر میں وضو کیجئے، مسجد میں آئیے، 2 رکعت پڑھیے، بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیے، یعنی اللہ کا ذکر کیجئے، خاموشی سے بیٹھے رہیے، نماز شروع ہوگی تو نماز پڑھ لیجئے گا، یہ سب کام کیجئے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آپ کے گزرے ہوئے گناہ معاف۔ کون سا گناہ معاف ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک، ظہر کی نماز پڑھ کے گئے، اب عصر میں آ رہے ہیں، ظہر سے عصر کے بیچ میں اگر آپ سے کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے، سارا گناہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہ نہیں بلکہ صغیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ اب بولے صغیرہ معاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، چھوٹا ہی سے انسان بڑا ہوتا ہے، رائی سے پہاڑ بنتا ہے، کنکریٹ جب جمع ہوتا ہے تو بڑا بڑا پروت و پہاڑ بن جاتا ہے۔ لا تحقرن صغیرۃ
ان الجبال من الحصى، چھوٹا کچھ چھوٹا مت سمجھو کہ چھوٹا کنکر سے ہی پہاڑ بنتا ہے. قطر علی قطر اذا اتفقت نہر ونہر علی نہر اذا اجتمعت بحر. قطرہ قطرہ جمع ہوتا ہے تو نہر ندی نالا بنتا ہے، اور نہر جب جمع ہو جاتا ہے تو سمندر بن جاتا ہے. اس لیے چھوٹا کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. چھوٹی چیز کو انسان چھوٹا سمجھ کر یوں ہی چھوڑ دیتا ہے، وہی چیز بڑی بن جاتی ہے. اگر آپ کے گھر کے چھت پر ایک چھوٹا سا درخت نکلا، کیسے نکلا؟ کوا نے بیٹ کر دیا، اسے چھوڑ دیا، وہاں پیپل کا درخت نکلا، مسل کے نکال کے پھینک دیجئے، کچھ نہیں ہوگا. 2-4 مہینہ 2-4 سال چھوڑ دیجئے، آپ کی دیوار کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. وہ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. اسی طریقے سے کسی گناہ کو آپ نے کیا، معمولی گناہ ہے، لیکن معمولی گناہ پے در پے ہونے کے نتیجے میں وہ گناہوں کا پہاڑ بن جاتا ہے. پھر اس پہاڑ کو توڑنا اور اسے چھوڑنا بڑا مشکل ہوگا. اس لیے کیا فرمایا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. کبیرہ گناہوں کے لیے آپ کو توبہ استغفار کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ حدیث تو بیان کی گئی، اچھی لگی بات کہ وضو کرے گا، مسجد آئے گا، نماز پڑھے گا، انتظار کرے گا، گناہ معاف. اسی حدیث کے بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹا سا جملہ بیان کیا ہے، اسی جملہ کی بنیاد پر اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الرقاق میں لایا، اور اسی حدیث کے اس جملے کی تائید میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 کو بیان کیا. جملہ کیا ہے؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغتروا، لوگو دھوکے میں مت آنا. ہم نے تمہیں سنا دیا، گھر سے وضو کر کے آؤ گے، مسجد میں آؤ گے، 2 رکعت نماز پڑھو گے، انتظار کرو گے، تمہارے گناہ معاف. اب تم کار اٹھا کے جیو گے تو ہم تو گناہ معاف، جنت میں جائیں گے. شیطان اس طرح پٹی بڑھائے گا، تم تو جنت ہی ہوگے. اب کچھ کرنے کیا کرو گے؟ 2 انداز یہاں پر شیطان بہکاتا ہے. ایک تو یہ ہے، جب تمہارا سارا گناہ معافی ہو گیا، اب بندگی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان دوسرے طرف کہتا ہے لو تمہارے نبی تھے، دیکھو چھوٹے چھوٹے معاملات، چھوٹے چھوٹے اعمال کے نتیجے میں تمہارا سارا گناہ بخشوا دیتا ہے. جب تمہارے پاس گناہ ہی نہیں رہے گا، تم جہنم میں کیسے جاؤ گے؟ یہ کر لو تو گناہ معاف، وہ کر لو تو گناہ معاف، وہ کر لو تو گناہ معاف، وضو کرو گناہ معاف، نماز پڑھو گناہ معاف، تحیۃ المسجد پڑھو گناہ معاف، روزہ رکھو گناہ معاف، صدقہ کرو گناہ معاف. اتنا گناہ تو تم کیا ہی نہیں ہے. الٹے انداز سے شیطان پٹی بڑھاتا ہے. تو کہا گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھول جاؤ، پھولے نہ سماؤ اور دھوکے میں آ جاؤ اور اس کے نتیجے میں تم الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دو. نہیں، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، رات میں گناہ ہو یا دن میں گناہ ہو، انفرادی گناہ ہو، اجتماعی گناہ ہو، سارے گناہوں سے تمہیں پرہیز کرنا چاہیے. اور شیطان اگر یہ دھوکہ دلائے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، گناہ کر لو نہ معاف کر دے گا، یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے. اللہ غفور رحیم ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، جہنم میں کیوں جا ڈالے گا؟ ارے ماں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے. ماں کبھی اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ نہیں پھینک سکتی ہے. اللہ اپنے بندے کو آگ میں کیسے ڈال دے گا؟ اس طرح کی پٹی بناتا ہے. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دونوں مبنی بر حقیقت ہے. اللہ ہی نے اصول بتا دیا، عبادت کرو گے جنت ملے گی، نافرمانی کرو گے جہنم میں جاؤ گے. اب اگر نافرمانی کرنے والا انسان بھی جنت میں جاتا ہے تو عبادت کرنے والوں کے ساتھ انصاف تو نہیں ہوا. لیکن شیطان الٹی پٹی بناتا ہے. اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا بخشنے والا، مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. ارے گناہ کر لو گے تو کیا اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ چاہتا ہے تو معاف کرتا ہے، زبردستی سے اللہ سے کوئی معاف نہیں کروا سکتا. اور کبیرہ اور بڑا گناہوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی انسان توبہ نہیں کرتا ہے تو بغیر توبہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو کر دے گا، اور اگر نہیں معاف کیا اور اسی بنیاد پہ چلے گئے تو جہنم کی سزا تو بھگت نہیں پڑے گی. اس لیے فرمایا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغتروا، دھوکے مت آنا. کچھ اعمال کے نتیجے میں گناہ بخشے جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم پھولے نہ سماؤ اور اس کے بعد یہ سوچ لو اتنا تو گناہ ہم زیادہ کیا ہی نہیں ہے، ساری بخشائش کے تو راستے ہمارے پاس موجود ہیں. وضو کرو تو گناہ جھڑ جاتا ہے،
2 رکعت نماز پڑھو تو گناہ جھڑ جاتا ہے، کسی سے مسکرا کے بات کر لو تو گناہ جھڑ جاتا ہے، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو تو گناہ جھڑ جاتا ہے، تم کو تکلیف ہو گئی تم کو گناہ جھڑ جاتا ہے، بخار لگا گناہ جھڑ جاتا ہے، کانٹا چبھ گیا گناہ جھڑ جاتا ہے۔ اتنا گناہ تم کیا ہی نہیں، جب اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے تھوڑا گناہ کر لیا جائے۔ اس طرح شیطان پٹی بڑھاتے، کیا کہ فرمایا وَلَا تَغْتَرُّوا، اسی لفظ تغتروا کے لیے وہ استعمال کیا، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ دیکھو دنیاوی زندگی تم کو دھوکہ میں نہ ڈالے، اور شیطان اللہ کے بارے میں دھوکہ میں نہ ڈالے۔ کیا شیطان دھوکہ میں ڈالتا ہے؟ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بخش دے گا، گناہ کر لو نا۔ ارے چھوٹا چھوٹا تو گناہ ہے، چھوٹا گناہ کرنے میں کیا ہے، وضو کرو گے تو معافی ہو جائے گا۔ اب چھوٹے گناہ کی جب عادت پڑ جاتی ہے، نتیجے کے طور پر انسان بڑا گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سوچتا تھوڑا بیڑی پی لیتے ہیں، سگریٹ کھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد چرس گانجا تک بھی چلا جاتا ہے، اور نشہ آور ساری چیزیں استعمال کرتا، وہ انسان لگتا ہے بظاہر بڑا اچھا ہے لیکن چلو کھور ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے، کیونکہ چھوٹی چیز کو چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایٹم بم بھی بہت چھوٹی چیز ہے، اس کی تباہ کاریاں کتنی ہیں اب اندازہ لگا لیجئے۔ اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے رحم و کرم کے نتیجے میں انسان گناہ کرنے میں دلیر نہ بنے، بلکہ یہ سوچے کہ اللہ کب کس کی پکڑ کس وقت کر دے گا وہ اللہ کو مانے، اور جس کی پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی کوئی اسے چھوڑا نہیں سکتا۔ بابو ذہاب الصالحین، یہ بابو ذہاب الصالحین ایک دوسرا باب ہے، نیک صالح لوگوں کے گزر جانے کا بیان۔ قال حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانة عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن مرداس الاسلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالا۔ قال ابو عبد الله يقال حفالة وحثالة۔ کتاب الرقاق میں امام بخاری نے ایک اور باب لگایا، چپٹر باندھا ہے، نیک لوگوں کے گزر جانے کا بیان۔ نیک لوگ، اس سلسلے میں حدیث نقل کی ہے، حضرت مرداس الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یذهب الصالحون، نیک لوگ چلے جائیں گے، کیسے؟ الاول فالاول، ایک کے بعد ایک، یکے بعد دیگرے، سارے نیک لوگ چلے جائیں گے، کہاں؟ ختم ہو جائیں گے۔ وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ، رذیل اور کچرا قسم کے لوگ رک جائیں گے، اچھے لوگ چلے آئیں گے، خراب لوگ باقی رہ جائیں گے۔ کیسے کہا؟ حفالۃ کو حفالۃ الشعیر، جس طرح جو اچھا بھی ہوتا ہے اور جو خراب بھی ہوتا ہے، کھجور اچھی بھی ہوتی ہے، کھجور خراب بھی ہوتی ہے، اچھے تو بک جاتے ہیں، خراب رہ جاتا، بیچنے والا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کہا جس طرح اچھا کھجور نکل جاتا، بک جاتا، بازار میں خرید لیا جاتا، اور خراب کھجور کو چھوڑ دیا جاتا، جس طرح جو کا اچھا جو لے لیا جاتا اور خراب جو چھوڑ دیا جاتا، اسی طریقے سے اچھے لوگ دنیا سے نکل جائیں گے اور برے لوگ رہ جائیں گے۔ لا یبالیہم اللہ بالا، اللہ ان خراب لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ مطلب کیا بھائی؟ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الرقاق میں کیوں بیان کیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات، انسان دنیا میں دو طرح کے، اچھے ہیں اور برے ہیں۔ جب تک دنیا میں اچھے لوگ ہیں دنیا قائم ہے، اور جب دنیا سے اچھے لوگ چلے جائیں گے تو دنیا باقی نہیں رہ سکتی۔
لا تقوم الساعة الا علی شرار الخلق، بدترین قسم کے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اچھے لوگوں کا چلے جانا ایک بڑی اہم بات ہے۔ اچھے لوگوں کی حیثیت بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک عام صالحین ہے، نیکوکار لوگ ہیں، اور ان عام نیکوکار لوگوں میں علماء طبقہ ہے۔ دونوں کی اہمیت کو کتاب و سنت میں بڑے اچھے انداز میں اجاگر کیا گیا۔ جیسے یذهب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ یکے بعد دیگرے چلے جائیں گے۔ یہ بتانا مقصد ہے جب دیکھنا تمہارے سماج سے اچھے لوگ اٹھتے جا رہے ہیں تو قیامت کو قریب جان لینا۔ دوسری بات، جب دیکھنا کسی بستی، کسی سماج، کسی معاشرے کے اچھے لوگ ختم ہو جا رہے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی اچھائی کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کا برکھا برستا ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرتوں کا عام تذکرہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح نیک اعمال کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کا برکھا برساتا ہے، سکون کے ساتھ لوگ رہتے ہیں۔ لیکن جب نیک لوگ چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو روک لیتا ہے۔ پانی کیوں رک جاتا ہے؟ آسمان سے بارش کے قطرات کیوں ٹپکتے نہیں ہیں؟ حدیث رسول ہے جب انسان زکوٰۃ روک لیتا ہے تو اللہ پانی کا قطرہ روک لیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ تم زکوٰۃ نہیں دیتے ہو غریبوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش روک دیا، کرو کسانی کھیتی باڑی کاشتکاری کرتے رہو، کہاں سے کرو؟ بہرحال تو اچھے لوگوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اچھائی کو نازل کرتا ہے، رحمتیں بھیجتا ہے، مغفرتیں بھیجتا ہے، برکتیں بھیجتا ہے، اچھائیاں بھیجتا ہے، آرام و سکون کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے جب دیکھو تمہارے یہاں سے اچھے لوگ جا رہے ہیں تو تمہیں اپنی تباہی کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ یہ انسان اپنے گھر سے شروع کرے۔ گھر میں کوئی دیندار ہے، اس کی موت واقع ہو گئی، آدمی کو سوچنا چاہیے اب خیر و برکت کا دروازہ بند ہونے والا ہے۔ اچھے لوگ گئے، اب تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ معاشرہ میں آ جائیے، ڈسٹرکٹ میں آ جائیے، ریاست میں آ جائیے، ملک میں آ جائیے، پوری دنیا میں آ جائیے۔ اس طرح آہستہ آہستہ اچھے لوگوں کا خاتمہ ہونا شروع ہوگا، پھر اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ بولنے والے انسان باقی ہے، اللہ کا نام لیوا نہیں رہے گا، قیامت آ جائے گی۔ اچھے لوگوں پر قیامت نہیں آئے گی، یہ سمجھنا چاہیے۔ اگر ہمارے معاشرے سے اچھے لوگ نکل رہے ہیں وہ ہم قیامت کے اور زیادہ قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اچھے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے اچھے لوگ کون ہیں؟ اچھے لوگ کون ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھے لوگ وہ ہے جس طرح کسی عمل کے اچھا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے اندر تین باتیں پائی جائیں۔ وہ عمل ایمان کے ساتھ کیا جائے، وہ عمل اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کیا جائے، وہ عمل خالص اخلاص کے ساتھ کیا جائے، تب وہ عمل اچھا ہوتا ہے۔ آپ نے بڑا اچھا عمل کیا ہے لیکن آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، اچھے عمل کا اعتبار نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایمان ہے لیکن آپ نے عمل نہیں کیا، آپ کے ایمان کا اعتبار نہیں۔ آپ کے پاس ایمان بھی صحیح ہے، آپ نے اس عمل کو سنت کے مطابق بھی کیا ہے لیکن آپ کا وہ عمل ریا و نمود سے پاک نہیں ہے، برباد ہو گیا۔ اس لیے کسی بھی عمل کو عمل صالح بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور خالص سنت رسول اللہ کے مطابق، تب وہ عمل بنتا ہے۔ اسی انداز سے اچھا انسان وہی بنے گا جو اللہ کی عبادت گزار ہو اور جو رسول اللہ کا پیروکار ہو۔ اگر اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چلتا ہو، دنیا میں بڑے اچھے اچھے کام کیے ہوں گے، آپ اسے اچھا کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں اچھا نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو صبح سے لے کے شام تک رفاع عامہ کے کام میں لگے ہوئے، خدمت خلق میں لگے ہوئے، جب دیکھیے فلاں میٹنگ میں ہے، جب دیکھیے فلاں جھگڑا کے سلجھانے میں، جب دیکھیے وہاں اس کی مدد کر رہے، جب دیکھیے ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے۔ کتنا مشغول انسان ہے،
لیکن اس بندے خدا کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ کیسا اچھا ہے بھائی؟ بندوں کے ساتھ اچھائی کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو عبادت کرنے کا حکم دیا، اس کی توفیق نہیں ملتی، کیا اچھا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں اس کی اچھائی کا بدلہ مل جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان صحیح نہیں ہے، آپ نے اچھا عمل کیا ہے، غریبوں کی دیکھ ریکھ کی ہے، گرمی میں لوگوں کو پانی پلایا ہے، شربت پلایا ہے، مشروبات پلائے، ٹھنڈک کے زمانے میں کمبل بانٹا ہے، شال بانٹا ہے، چادر دیا ہے، غریبوں کو کھلائے پلائے، یہ سارا کام اچھا ہے، لیکن آپ کا ایمان نہیں ہے، سب برباد۔ ہو سکتا ہے دنیا میں اس کو شہرت مل جائے، دنیا میں اس کو آپ کو برکت مل جائے، دنیا میں تھوڑی سی اچھائی ہو جائے، دنیا میں آپ کی ناموری ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اچھا انسان وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اچھا ہو۔ کہ جب اچھے لوگ جانے لگے تو تمہیں قیامت کا انتظار کرنا چاہیے، ایک ایک کر کے جائیں گے، اچانک نہیں جائیں گے۔ اب دیکھ لیے کرونا کال کے زمانے میں بڑے بڑے علماء کرام تشریف لے گئے، لوگوں کو فکر بھی نہیں ہے، جبکہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، قوموں کی تباہی کا پیش خیمہ بنتا ہے اس کے قوم کے لوگوں میں سے علماء کا چلا جاتا ہے۔ اب کہیں گے عالموں کی فضیلت بیان کرتے ہو، حدیث رسول ہے، کیا فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ علم اٹھا لے گا۔ علم اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالم ہے اس کے سینے سے علم کو چھین لیا گیا اب وہ جاہل بن گیا، نہیں۔ کیسے اٹھائے گا؟ یرفع العلم، علم اٹھایا جائے گا، یرفع العلم بقبض العلماء، علماء کو موت دے کر علم کو اٹھا لے گا۔ جب عالم چلے جائیں گے تو علم کہاں سے آئے گا؟ نتیجہ کار ایک ایک کر کے علماء چلے آئیں گے، اب بچیں گے کون لوگ؟ جاہل لوگ بچیں گے۔ فاتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، علماء تو نہیں رہے، سردار کس کے بنائیں گے؟ جاہلوں کو۔ ثم سئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا فاضلوا، پھر ان سے پوچھا جائے گا، وہ بغیر علم کے فتویٰ پکڑیں گے، وہ خود گمراہ ہوگا، دوسروں کو گمراہ کر دیں گے۔ تو جب اچھے لوگ دنیا سے جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ذرا خیال رکھنا۔ کیا خیال رکھنا؟ جب اچھے لوگ چلے گئے اور کچرا قسم کے لوگ رہ گئے، فرمایا لا یبالیہم اللہ بالا، اللہ کو ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اچھے لوگوں کی پرواہ ہے، اسی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اچھائیوں کا برکھا برساتا ہے، انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، امن و امان بخشتا ہے، راحت و سکون عطا کرتا ہے، سلامتی کی دولت نصیب کرتا ہے، برکت بھی عطا کرتا ہے، رحمت بھی عطا کرتا ہے، مغفرت بھی عطا کرتا ہے، سکون و شانتی کے ساتھ رہنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ اچھوں کی صحبت کی برکت ہے۔ جب آپ کے سما سے اچھے لوگوں کی وفات ہونا شروع ہو جائے، ایک ایک کر کے جانے لگ جائے، تو انتظار کرنا چاہیے کہ آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم و کرم فرمائے گا، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب سے دو چار ہو جائیں گے۔ امام بخاری نے اس باب میں یہ لا کر بتلایا ہے کہ جانا تو سب کو ہے، آہستہ آہستہ اچھے لوگ جائیں گے۔ اچھے لوگوں کی عمر کم ہوتی ہے، برے لوگ لمبی عمر بھی جیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا جب اچھے لوگ جانے لگ جائیں تو تمہاری ذمہ داری تم سوچو سمجھو کہ ایسا تو نہیں ہے ہمارے محلے میں اب کوئی اچھا نہیں ہے، سب بری حرکت کرنے والے، ناچ رنگ کرنے والے، ڈانس کرنے والے، گانا بجانے والے، کھانے پینے والے، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے، کب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کا کوڑا برسا دے گا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے امام بخاری نے اس باب کے ذریعے سے اور اس حدیث کے ذریعے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے، یاد رکھنا، اچھوں کی صحبت اختیار کرنا، اچھوں کی نگرانی کرنا۔ اگر وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو اچھائی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا، ورنہ اگر تم نے اچھوں کی اچھائی قبول نہیں کی اور اچھے جاتے رہے اور تم خراب لوگ رہ جاؤ گے، پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو اچھوں کی اچھائی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کو نرم فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے آراستہ پیراستہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔